ایک آدمی نے اپنی ساری جائیداد لڑکوں کو بیٹوں کو دے دی، بیٹیوں کو نہیں دی۔ بہرحال وہ قیامت میں پکڑا جائے گا کہ بیٹیوں کا حق کھا گیا۔ اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، ہر گناہ گار کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ ضلع بکھر سے ہے رضوان، آپ سے دعا کرتا دیکھ اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے۔ ایک آدمی کو ناجائز قتل کر دیا گیا، اس کا قصاص میں کیا ہو؟ قصاص میں قتل ہے، لیکن وہ یعنی وقت کا حاکم لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی خود اٹھ کے قصاص لینا شروع کر دے۔ محمد توفیق کہتے ہیں کہ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی کے بچے نہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنائے۔ میں نے پشاور ایئرپورٹ سے احرام کی چادر باندھا، وضو کے بعد بدن اور احرام کی چادر پر خوشبو لگائی اور نیت چند گھنٹے کے بعد کی، یعنی خوشبو پہلے لگائی، نیت تو بعد میں کی ہے نا، لہذا دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اچھا نہیں کیا آپ نے۔ پہلے بھی بدن کو خوشبو لگانا جائز ہے، کپڑے کو لگانا جائز نہیں ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میرے بھائی شیخ ناصر اور ان کے ساتھ 100 آدمی ناجائز گرفتار ہیں جیل میں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر سرفراز خان، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر حل کرانے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے دم واجب ہوگی۔ عمرہ کرنے سے پہلے احرام کی حالت میں غسل کر لیا، وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ کہتے طواف سے روکتے ہیں، بھئی رش ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہیں، اگر اجازت دے دیں نا تم وہاں سے گزر بھی نہیں سکو گے، اس لیے سختی کے بعد تم نے بھی تو راستہ نکالا ہوا ہے، چادر باندھ کے چلے جاتے ہو۔ انہوں نے روکنے کا حل سوچا ہے، تم نے روکنے کو توڑنے کا حل سوچا ہوا ہے۔ میں 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے روزگار مانگے اور استغفار زیادہ پڑھو۔ میری خالہ کی بیٹی ہے، عمر 50 سال ہے، بیچاری لاٹھی پہ چلتی ہے، اگر وہ معذور ہے اور آپ کو کہے کہ میری طرف سے عمرہ کرو تو کر سکتے ہیں۔ عورتیں تسبیح لے کے آتی ہیں کہ تم اس پر درود پڑھ دو، یہ غلط بات ہے، یہ ایک بدعت نکالی ہوئی انہوں نے۔ میرے شوہر جو ہیں وہ استاد کی طرح رہتے ہیں میرے ساتھ، مجھے نہیں پتا استاد کیسے رہتے ہیں، بھئی وجہ لکھو نا بیٹی۔ مرد عورت کو گالیاں دے سکتا ہے، کسی کو بھی گالیاں نہیں دے سکتا۔ گالی دینا جو ہے شریعت میں وہ تو حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی گالی دیتا ہے وہ گناہگار ہے، بیوی ہو بچہ ہو کسی کو بھی گالی نہ دیں۔ شریعت میں عورت کو مارنا جائز ہے، اتنا مارنا جائز ہے جتنا اس کی ادب سکھانے کے لیے ہو، اور وہ بھی تب مارنا جائز ہے جب وہ گناہ کرے، کوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں عورت پہ، اسی طرح عورت کے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو قرآن ہے کہ جیسے تمہارا حق ہے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ میرے شوہر پہلے ٹھیک تھے، اب وہ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ حیا دے۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے تو سورۃ البقرہ میری بیٹی پڑھا کرو۔ میری کمر میں شدید درد ہے، موروں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے آگے تو کچھ مشکل نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو طریقے سے ان کے دوستوں کے ذریعے ان کو قائل کریں اور نماز پڑھائیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جوان بیٹی بھانجی بھتیجی کو سینے سے لگا کر چہرے پہ پیار کرنا منع ہے، بالکل منع ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں مرد کندھے مارتے ہیں، اگر میری بیوی بیٹی ایسا خطرہ ہے
تو نہ کرو طواف، سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہو۔ عمرے کا احرام نیت کرنے کے بعد عورت اپنے سر کی چادر پہ سجدہ کر دے، کوئی دم نہیں ہوگا۔ مجھے نماز میں غلط